نہ جانے مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں. کیسے سمجھاؤں؟ علم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا میں، صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائے. آ جائیں، بس کر دیں، یہ ناچنا گانا چھوڑ دیں، یہ غفلتیں چھوڑ دیں، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دیں، یہ نفس کے حالات چھوڑ دیں، پاک صاحب زندگی اختیار کر لیں. بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی. بس کر دو نا، بس کر دو. تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گناہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو. پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو. بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں. اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا بلکہ بے سکون کیا ہے. تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہیں، لوئل ہیں. اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے. خوف سے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو. دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ. پکارو اس ساتوں آسمان کے مالک. ہر پکار پر 70 دفعہ لبیک کہے گا. پلیز یار، بس منت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو. بے حیاء مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو. اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے. نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے. اللہ کی رحمت کو پکارو. اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو. بس یہ کچھ 2-4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ. آ جاؤ. پتہ ہے جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے نا، اپنے لفظ کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور چیزوں کے حصول میں ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا. پھر اللہ اس کی قیمتی چیز واپس لے کر اسے یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرنا تھا. پھر انسان پریشانی اور بے سکونی کے عالم میں ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ کاش کوئی نیکی رب قبول کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے. اسی لیے تو اللہ فرماتے کہ تم میں سے جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو تم ہمیں پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو، اور جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی کسی غم میں مجھے یاد ہی نہ کیا ہو. سچ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے. ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا. تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی. تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے ہیں، ان کی نسلیں جا چکی. اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا. دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا.
کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی. ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے. جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا ان کی چیزوں سے، باقی لوگ مزے کریں گے. آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا. یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا. اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے. باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے. تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ. اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے. جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے. اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی. غلطی لڑکی کی بھی ہے. کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین. یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں. لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا. لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں. پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے. اب وہ ظالم ہے وہ لڑکا. تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ اور ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی. یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملا. ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہو. اللہ کے بندو، اسلام سے بھی وفائی مت کرو. بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے. تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا. اور یہ دولت تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لی اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے. اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوگی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا. تو تم فرعون بن کر
ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ, تمہارا اور تمہارے رب کا. لیکن سوچ لو ابھی بھی موقع ہے. انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہے, لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے, دنیا کی دولتوں کو, عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے, لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہے, اتنی نعمتیں کر رکھی ہے کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے, ٹھکرانا شروع کر دے, ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, ان کی سانسیں رک جائیں گی, لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا, بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزاری. آج وہ اللہ سے منتیں کر رہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بھول ہو گئی. اور واللہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے, اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوا جا رہا, اللہ کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. اللہ کے دین پر نہ جانے لگ رہی ہیں, نہ مال لگ رہا ہے, نہ وقت لگ رہا ہے. وہ دین کے جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا, وہ دین کے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. آج اسی دین کو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر, 4-4 لاکھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کر, چند سیکنڈ کی لذتوں کے بدلے 2-4 خواہشیں اور چند ٹکوں کی خاطر دین کو ماننے والے ہی دین کو بدنام کر رہے ہیں. مسلمان اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا, آج مسلمان نے اس دین کو مشکل کہنا شروع کر دیا. آج اس مسلمان کے پاس اس دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ارے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کو تو چھوڑو, اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا جا رہا. وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جنہوں نے اللہ کے نام پہ غیرت کرنی تھی اور غیرت کرتے ہوئے وہ اچھے بھی لگتے, آج وہی لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے, چند ٹکوں کے لیے عزتوں کے سودے کر رہے ہیں, عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا. ارے کہاں وہ نوجوان جو 20-20, 25-25 سال کی عمروں میں اس دین کی خاطر اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے, اور کہاں ہم کہ جیسے ہی جوانیوں کا نشہ چڑھتا ہے لذتیں گھیر لیتی ہیں, گناہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لڑکی, وہ عورت جس نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ جس تربیت کے بعد ان اولادوں کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے پیدا ہوتے, وہی لڑکیاں آج اپنے آپ کو سجا دجا کے ایک مجسمہ بنا کے لوگوں کے سامنے آ رہی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیروں سے روندا جا رہا ہے. یار شرف کر وہ تھوڑی سی, لباس تم نے مسجد والا پہنا ہوا ہے اور راستے تمہاری کلبوں کی طرف ہے. کیوں بدنام کر رہے ہو اسلام کو یار؟ ناچنے کا بہت شوق ہے تو ناچو کمروں میں, اتنا ناچو, اتنا ناچو, اتنا ناچو کہ تم لوگوں کے پسینے خشک ہو جائیں. لوگوں کے سامنے کیوں ناچتے ہو؟ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگیوں کو. تمہیں تمہاری زندگی کا اختیار دیا گیا ہے, تم جو مرضی اپنی زندگی کے ساتھ کرو, لیکن اسلام کو ذلیل اور بدنام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ناچ نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, کانسرٹس ارینج نہیں کر سکتے پارکوں میں, کلبوں میں, مسلمان لوگوں کو کی بے حیائی کی مجلسوں میں دعوت نہیں دے سکتے تم. یہ بہت بڑا جرم ہے. دنیا بھلے تمہیں جیلوں کے سرابوں کے اندر نہیں کر رہی, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں, میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود اس کے ایکشنز نان مسلموں سے ملتے ہو. نان مسلم اگر اسلام کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑے گناہ نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان اسلام کے خلاف کچھ بھی کرے یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے. 10-10 لاکھ کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, بغیرتوں نے, صرف اپنی بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسلام کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے. اور تم لوگوں نے صرف 2-2 لاکھ کے موبائل اپنی نمائش کے لیے کیے ہوئے, کبھی آواز نہ اٹھانا, کبھی معاشرے کی اصلاح نہ کرنا, بیٹھے رہنا بھیگی بیڑیاں بن جاؤ سارے. کمانے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں, خوب کماؤ, انکریز کرو اپنا بینک بیلنس, اگنور کرو نبی کی بات کو جو اس نے یہ کہا کہ رزق تو وہی ہے جسے تم استعمال کر لو. اوپینین لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے سامنے کہ یا رسول اللہ بولو, رزق وہ نہیں ہے جسے بندہ استعمال کرے, اصلی دولت تو وہ ہے یا رسول اللہ جو بینکوں میں پڑی ہو, جو صندوقوں میں رکھی ہو, جسے نوٹ جس لگائے ہو ہم نے. اصلی دولت تو یا رسول اللہ یہ ہے, اسٹیٹس تو اس کی وجہ سے بنتا ہے,
قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے اوپینینز کے سامنے اپنے اوپینینز لا کے کھڑے کر کے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے ہوگا. لعنت. نکالو خود کو اپنی میں سے. اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جیسے بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو. لیکن اگر دولت مند ہو, مشہور ہو, دنیا عزت کر رہی ہے, اللہ سے کٹے ہوئے ہو, تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے. آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی. وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اللہ کے ساتھ رہنے میں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے ہی آپ کی کامیابی ہے. جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتا ہے. جو انسان گناہوں میں آگے جا سکتا ہے وہ انسان نیکیوں میں بھی آگے جا سکتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے. جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر چکے, مزید نہ کرے, تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب. یار قسم سے 5 منٹ کے یہ رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس, تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہے؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو, کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے, وہ گائے, وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے, وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے, یا پھر اپنی ساری ایفرٹس, ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں, لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں, آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں. لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں, اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں. دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر, میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں. تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی. تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو, اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا, اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت, پیسہ, شہرت, لڑکیاں, لڑکے, گاڑی, بنگلے, یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی. سیدھے سادھے. لیکن کتنا معصوم ہے یار تو, کتنا پیارا ہے تو, تیرا دل کتنا صاف ہے, تو کتنا بھولا بھالا ہے, کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی. وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے, ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا, ہے نا. دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں, دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں, لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار. کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے, وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو, یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ جب تو تنہائیوں میں ہوتا اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے, تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں, تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے, یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے, یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے, جو تو برداشت کر رہا ہے. دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو, ناچنا ہے ناچو, گانا ہے گاؤ, بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو, شرک میں رہنا ہے رہ لو, کفر کرنا ہے کر لو, لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو, وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا, جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے, نہ شرم آ رہی ہے, نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں, نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں, نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں. بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے, جاؤ لے لو. تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو, لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جب تم ہمارے پاس آؤ
جاؤ گے نا اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا. ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے. کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں وہاں نہ جاتا, کاش میں وہ نہ کرتا, کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا. اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد, جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا. لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے. تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے, ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک بات تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی, آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی, یہ قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, اللہ کو پتہ ہے. اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے. آپ کی قیامت آپ کی موت ہے, میری قیامت میری موت ہے. میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے. مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا, مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا, مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے. اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا اور جس نے بھی اس کا انکار کیا, اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے, اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے, اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی. اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا, جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا. اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو, یہ عمل کرو, اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا. اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں, تمہاری یہ سرکشی, یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے. تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو, کسی کا برا نہیں کر رہے.